معزز سامعین، قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر آپ کے اتباع میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور آپ ہر سال قربانی فرماتے۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے مسلمان 10 ذو الحجہ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں۔ اس قربانی کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اسی حوالے سے ہم احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذو الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ اسی طرح حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اللہ کو اس سے زیادہ کوئی روپیہ محبوب نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ مزید عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، آپ کھڑی ہوں اور اپنی قربانی کے پاس آئیں، سنو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آپ کے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سنو، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کے 70 درجے بڑھا کر آپ کے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اجر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ اس خیر کے اہل ہیں، یا یہ ثواب ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ اجر آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین، قربانی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جن میں سے چند آپ نے سماعت کیے، تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی کو خوش دلی سے کرے۔ اللہ ہم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔